بہت غم انگیز داستان ہے کہ ہم امام موجود سے دور ہیں، امام موجود ہیں لیکن ہم دسترس نہیں رکھتے. یہ بہت غمناک، کربلا سے زیادہ غمناک داستان یہ ہے. سب سے زیادہ غمبار یہ چیز ہے کہ امام موجود ہوں اور ہم. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، پہلے واقعہ بہار الانوار میں ہے کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی شاگرد صحابی، اس کو امام نے روک دیا کہ میرے پاس نہیں آنا. اپنے دربان کو کہہ دیا کہ اس کو اندر نہیں آنے دینا. اس نے روک دیا. سارا دن دروازے کے باہر بیٹھا رہا اور پوچھتا رہا کہ کیوں، مجھ سے ہوا کیا ہے. دربان نے کہا مجھے اتنا ہی بتایا گیا کہ اس کو اندر نہیں آنے دینا، یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں، وہ آپ جانتے ہو. بالآخر دوسرے دن پھر آیا، شام تک بیٹھا رہا، منتیں کرتا رہا، اجازت نہیں ملی، واپس گھر چلا گیا. اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے نیند ہی نہیں آئی اور میں بہت پریشان. دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، چند دن مسلسل آیا. اب وہ روایت خصوصیات میرے ذہن میں نہیں ہیں. 3 دن یا 4 دن مسلسل آیا اور آخر کار بہت اپنے آپ سے بیزار ہو گیا. اپنے آپ سے اس کو نفرت ہونے لگی کہ میں نے کیا کر دیا ہے کہ امام نے مجھے اپنی زیارت سے محروم کر دیا. آخر ایک دن آیا اور آ کے اس نے رویا دربان کے پاس، کہا مجھے صرف ملنے دو تاکہ میں یہ پوچھ سکوں کہ مجھ سے ہوا کیا ہے، جرم کیا ہوا ہے. امام علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اس اتنے وقت کے لیے آ جائے، چند لمحات کے لیے آ جائے، اپنا جواب لے کے چلا جائے. پھر آ گیا اندر. جب اندر آیا تو امام علیہ السلام نے سے پوچھنے لگا کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، مجھ سے کیا جرم ہوا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یعقوب ابن عبد الرحمن جعفری سے ملتا ہے جا کر. تو بہت حیران ہوا، آنکھیں کھل گئیں اس کی. کہا کہ حضور آپ کو علم ہے کہ وہ میرا سگا ماموں ہے، حقیقی ماموں ہے، میری ماں کا بھائی ہے، وہ رشتہ دار ہے ہمارا. یہ تو آپ کے علم میں ہے، آپ تو جانتے ہیں. امام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کا ماموں ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہو، یہ علم میں ہے میرے. تو فرمایا کہ میں تو اس رشتہ داری کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے جاتا ہوں. امام نے فرمایا کہ وہ ہمارے دشمنوں کا ساتھی ہے، وہ عباسیوں کا ساتھی ہے اور تم اس کے ساتھ مسلسل جاتے ہو. امام نے فرمایا تم ہر جائی ہو، ہمارے پاس بھی آ بیٹھتے ہو، ہمارے دشمنوں کے پاس بھی جا بیٹھتے ہو، اور جواز نکالا ہوا ہے رشتہ داری کا، یا ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ، دونوں کشتیوں پر سوار مت ہو تم، اور جب تک تم وہاں ہو ہمارے نہیں ہو. عزیزان، امام موجود ہے گھر میں اور غیبت میں چلے گئے. اس شخص کی نسبت اسے باہر بٹھا دیا کہ تو اپنے امام کے پاس نہیں آ سکتا. جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ تو امامت کے دشمنوں کے ساتھ آتا جاتا ہے، اس لیے اپنے امام سے نہیں مل سکتا. تو کیا یہ وجہ کہیں ہماری نہیں ہے؟ یہ ہمیں جو امام اپنی زیارت نہیں کرا رہے، ہمیں جو امام اس وقت اپنی سائے میں نہیں لے رہے موجود ہوتے ہوئے، تو کہیں یہی جرم ہمارا بھی تو نہیں ہے کہ ہم دشمنان امامت اور دشمنان اہل البیت کے ساتھ ہم جا ملے ہیں. کون ہیں دشمنان اہل البیت؟ ہم عموماً مذاہب کو فرقہ وارانہ ذہنیت بنائی ہوئی ہے امامت کے دشمنوں کی. امامت کے دشمن وہ مولوی مفتی نہیں ہیں جو ائمہ کو امام نہیں مانتے. امامت کے دشمن وہ لوگ ہیں جنہوں نے امامت کی مسند پہ قبضہ کیا ہوا ہے. غلط ڈھونڈا ہے آپ نے دشمن امامت. امام حسین علیہ السلام نے دشمن امامت کس کو سمجھا؟ یزید کو، کیونکہ مسند پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، نہ کہ اس مولانا کو جو مکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور خلافت کا قائل ہے، خلفاء کا معتقد ہے، امامت کا معتقد نہیں ہے. امام نے اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھا. یہ نہیں ہے، یہ میرا مخالف ہے، میرا دشمن نہیں ہے. مخالف اور دشمن میں تمیز کریں، تشخیص دیں، بیدار ہوں، آگاہ ہوں. مخالف دشمن نہیں، دشمن جس نے امامت کا حق قبضے میں کر لیا.
اب آپ اور شیعہ دنیا بھر میں ایک جائیداد فدق کو ابھی تک نہیں بھولے، چونکہ وہ اہل البیت کا حق تھا اور وہ انہیں نہیں دیا گیا۔ تو میں اکثر کہا ہے کہ کیا اہل البیت کا حق فقط فدق رسول اللہ نے دیا؟ امامت نہیں دی، حکومت نہیں دی، حاکمیت نہیں دی، ریاست نہیں دی، یہ اہل البیت کا حق نہیں دیا؟ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا۔ تو جو ولایت کی مسند پہ جا بیٹھتا ہے، جو امامت کی مسند پہ جا بیٹھتا ہے، جو حکومت کی مسند پہ جا بیٹھتا ہے،